نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم جلد اول باب ششم روزے کے اسرار پر جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ روزے داروں کے 3 درجے ہیں۔ ایک ہے عوام کا روزہ، دوسرا خواص کا روزہ، اور تیسرا جو ہے اقصى الخواص کا روزہ، یعنی خاص الخواص کا روزہ۔ فرمایا عوام کا روزہ شکم اور شرم گاہ کو خواہش سے روکا جائے۔ خواص کا روزہ یہ ہے کہ تمام اعضائے جسم کو گناہ سے روکا جائے، اور خواص الخواص کا روزہ ہے کہ دل کو بری سوچ، دنیاوی فکر سے روک کر ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے ہر خیال سے خود کو روک لیا جائے۔ اور فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کے سوا دنیا کے کسی معاملے میں بھی فکر نہیں کرتے، اور ان کے نزدیک کسی معاملے میں فکر کرنا ایسا ہے کہ روزہ ان کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ خواص کا روزہ یعنی وہ نیک لوگ جو اپنی نیکیوں سے اپنے تمام وجود کو متوجہ رکھتے ہیں، ان کا روزہ 6 باتوں سے پورا ہوتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، ہاتھ پاؤں دیگر اعضاء کی حفاظت، شکم سیری سے اجتناب، اور باوجود تمام احتیاط کے خوف الہی دل میں رکھنا۔ یہ 6 باتیں آپ نے تحریر فرمائی ہیں جو خواص کے روزوں کے لیے آپ اپنی تحریر میں اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نمبر 1 نظر کی حفاظت۔ ہر اس بری شے جس کے دیکھنے سے دل میں تجسس پیدا ہو اور یاد الہی میں غفلت آئے، اس سے نظروں کو روکنا یا جھکائے رکھنا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بری نظر زہر سے بجھا ہوا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس سے وہ شکار کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا جس نے خوف الہی سے اپنی نظر کی حفاظت کی، اس کو اللہ ایسا ایمان عطا فرمائے گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ نمبر 2 زبان کی حفاظت۔ فرمایا ہر قسم کے بیہودہ باتوں سے، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، فحش کلمات، ظلم، جھگڑے اور بات کاٹنے سے خود کو روکنا یہ لازم ہے، بلکہ وہ اپنی زبان کو ذکر الہی اور تلاوت قرآن پاک میں مصروف رکھے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ فرمایا تم میں جو کوئی روزہ رکھے تو فحش نہ کہے، نہ جہالت کرے، اور کوئی تم سے ایسی جہالت والی بات کہے یا حرکت کرے یا گالی دے تو تم اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتیں جنہوں نے روزہ رکھا، بھوک اور پیاس کی شدت کا غلبہ ہوا اس قدر کہ وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئیں، تو انہوں نے حضور سے روزہ افطار کرنے کی اجازت طلب کی، کسی کو بھیجا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے سے فرمایا ایک پیالہ دے کر کہ لے جاؤ اور ان دونوں سے کہنا کہ تم نے جو کچھ کھایا اس پیالے میں قے کر دو۔ پہلی عورت نے قے کی تو نصف پیالہ تازہ خون سے بھر گیا اور گوشت اس کے منہ سے نکلا۔ دوسری عورت نے بھی قے کی تو اسی طرح خون اور گوشت نکلا۔ لوگوں کو تعجب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں نے اللہ تعالیٰ نے جو حلال کی ہوئی چیزیں تھیں اس سے روزہ رکھا، اور جو حرام کی تھیں اللہ تعالیٰ نے چیزیں ان سے افطار کیا، یعنی ایک دوسرے کے پاس بیٹھی اور دونوں نے لوگوں کی غیبت شروع کر دی۔ یہ خون و گوشت وہی ہے جو انہوں نے کھایا تھا، جو انہوں نے قے کر کے نکالا۔
اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے، غیبت کی بدترین عادت سے اللہ نفرت عطا فرمائے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی کانوں کی حفاظت، اپنی سماعت کو بری باتوں سے باز رکھنا، ان امور سے جن کا سننا حرام ہے، گندی بات، فحش کلمات، رقص و سرور کے وہ لوازمات جس سے کہ سننے سے شہوت کا غلبہ ہو، غفلت غالب ہو، یہ تمام حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ چوتھی چیز فرمایا اپنے ہاتھ پاؤں دیگر اعضاء کو برے فعل و عمل سے روکنا، یعنی اپنے ہاتھ سے ظلم و زیادتی نہ کرے اور قدم کو کسی ایسی بری منزل کی طرف برے ارادے سے یا غرض سے لے کر نہ جائے۔ پانچویں چیز ارشاد فرمائی شکم سیری سے بچنا، یعنی بیجا خوری، اتنا کھانا کھا لے آدمی افطار کے وقت کہ اس کا ہلنا محال ہو جائے، یعنی عبادت کرنا مشکل ہو جائے، تو روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ روزے سے مقصود پیٹ خالی رکھنا اور خواہش کو توڑنا، غرض تقوی حاصل ہو جائے۔ تو جب ایسا نہ کیا جائے اور شکم کو غیر ضروری طور پر سیر کیا جائے، تو جب شکم سیری ہوتی ہے تو خواہشات پر نفس ابھارتا ہے، تو روزے کا مقصد باقی نہیں رہتا۔ روزے کی روح اصل یہ ہے کہ جو قوتیں برائی کی طرف کھینچتی ہیں اس سے خود کو روک کر شیطان کے غلبے سے خود کو بچایا جا سکے۔ اس لیے فرمایا روزہ شیطان کی قوت کو توڑتا ہے، روزے دار پر شیطان کا حربہ زیادہ کارگر نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمایا شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تم اس کے راستے کو روزے سے تنگ کرو، جب اس کے داخل ہونے کا راستہ تنگ ہوگا تو وہ تم پر غالب نہ آ سکے گا۔ صحیح مسلم و بخاری میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے ایک نفلی روزہ رکھا اس کو دوزخ سے 70 برس کی راہ بقدر مقدار یعنی دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وحی فرمائی، اے داؤد اپنے نفس سے دشمنی کرے گا تو میری دوستی حاصل کرے گا، اور شکم سیری یہ نفس کو قوی کرتی ہے، اور نفس جب قوی ہو تو گناہ کی طرف رغبت دلاتا ہے، نیکی اور عبادت سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے روزہ ایسی عبادت ہے جو نفس کو مغلوب کرنے کا ذریعہ ہے۔ چھٹی چیز ارشاد فرمائی بعد افطار، یعنی روزہ مکمل کرنے کے بعد بھی خوف الہی سے دل کانپے، یعنی روزے دار کے دل میں خوف رہے، نہ جانے یہ میرا یہ روزہ رکھنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں۔ یہی حال ہر عبادت کے بعد ہونا چاہیے کہ خوف سے دل اس بات کے احساس کے ساتھ اللہ کی یاد میں تڑپے کہ نہ جانے میرا یہ عمل اس کی بارگاہ میں مقبول ہوا کہ نہیں۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان عادت کے مطابق کرتا ہے اور اپنے حسن گمان کی بنیاد پر سمجھتا ہے کہ اس نے بہت کچھ کر لیا، لیکن سچ یہی ہے کہ اپنے عمل پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے کرم پر امید رکھنی چاہیے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عید کا دن تھا، نماز عید ادا کر کے کہیں سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگوں کو دیکھا، ہنسی ٹھٹھا کر رہے تھے، آپس میں کہے لگا رہے تھے۔ آپ رک گئے، فرمایا کس بات پر مطمئن ہو؟ کہنے لگے آج عید کا دن ہے۔ فرمایا کیا تمام روزے عبادات جو تم پر فرض تھی اس کا حق ادا کر چکے؟ اور اگر واقعی ادا کر چکے تو پھر سجدہ شکر ادا کرو، جاؤ مسجد میں اور اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرو کہ تو نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اب اسے تو اپنے کرم سے قبول بھی فرما لے۔ اور اگر تمہارا ضمیر یہ کہتا ہے کہ تم نے اس کا حق نہیں ادا کیا تو پھر اپنی بدنصیبی پر ماتم کرو اور اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ کر رو رو کر توبہ کر کے اس سے اس کی رحمت کا سوال کرو، اس لیے کہ انسان نادان ہے، اپنے اعمال پر
بھروسہ کر بیٹھے